الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دین کی خدمت میں میری اور آپ کی ذمہ داریاں۔ ہم خواتین دین کا کام کیوں کریں؟ کیا یہ واقعی ہم پر ایک ذمہ داری ہے یا ہم نے خود ہی اس کو اپنے اوپر لاد لیا ہے؟ ہم سب امت مسلمہ کا ایک حصہ ہیں۔ امت کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے میرے لیے کچھ ذمہ داریاں میرے ذاتی امور میں ہیں اور کچھ اجتماعی امور میں ہیں۔ کچھ کام مجھے اپنے پرسنل لائف میں کرنے ہیں، اپنے خاندان کے اندر کرنے ہیں، اور کچھ کام مجھے امت کے لیے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر باقی انسانیت کے لیے کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہترین امت میں پیدا کیا۔ کنتم خیر امت، کس کس کو یہ آیت آتی ہے؟ کنتم پڑھیے۔ وتؤمنون باللہ۔ ماشاء اللہ، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو خود ہی پتا ہے، لیکن اصل پتا تو اس کو ہوتا ہے جو پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، وہ کام بھی کرتا ہے جو اس آیت میں کہا گیا ہوتا ہے، جس کو ہمارے سینے حفظ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور بہترین کیوں ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر ایمان رکھو گے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کس چیز کے ساتھ کیا گیا؟ ایمان باللہ کے۔ تو یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، پڑھیے آگے۔ جی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اور وسط کا ایک معنی کیا ہے؟ بہترین، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ کس بات کی گواہی دو؟ کہ رسولوں نے اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچایا یا نہیں، اور پھر یہ کہ رسولوں کے بعد تم نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا یا نہیں، اس بات کی گواہی کون دے؟ اللہ کے رسول دیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی یہاں پر ایک اجتماعی خطاب ہے، لیکن خواتین کا الگ طور پر نام لے کر بھی بات کی گئی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، پڑھیے، بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔
مومن مرد اور مومن عورتیں. ٹھیک ہے نا؟ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے. پہلا حکم یہاں کس چیز کا دیا گیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ کرو نماز قائم کرنے کا، پھر زکوٰۃ دینے کا. کیا نماز اور زکوٰۃ فریضہ ہے نا؟ بہت اہم فریضہ ہے. لیکن اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ سے بھی پہلے ایک اور فریضہ بتا دیا گیا، صرف اس لیے تاکہ اس کو بھی ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے. ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر عنقریب یا ضرور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اسے یہ کام کرنا ہوگا. لیکن اس بات کو ہم میں سے ہماری مسلمانوں کی اکثریت نہیں سمجھتی، اس کو اپنی ذمہ داری قرار نہیں دیتی. پھر آپ دیکھیے کہ صرف عام عورتوں کو نہیں، ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا گیا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو. اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کر بیٹھے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہے، معروف ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں امرہن بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یہ کس نے کہا؟ ابن عباس نے. کہ قلنا قولا معروفا کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33-34 میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یہاں نماز اور زکوٰۃ سے پہلے کس چیز کا حکم دیا گیا؟ اپنی زینت کی حفاظت کرنے کا. اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو، اے اہل بیت، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جو پڑھا جاتا ہے انہیں یاد کرو. اس لیے یاد کرو. اور وذکرنا کا ایک معنی کیا ہے؟ اس کا ذکر کرو، اسے بیان بھی کرو. بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے. سورۃ العصر کس کس کو آتی؟ سب کو آتی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس میں کیا بتایا گیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. کون خسارے میں ہے؟ انسان. انسان میں کون کون شامل ہے؟ صرف مرد شامل ہے؟ عورتیں شامل ہیں نا اس میں. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائیں اور کیا کریں؟ وعملوا الصالحات، اور نیک کام کریں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. اب آپ دیکھیے کہ ایمان تو ہے الحمدللہ، نیک کام کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو بھی گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے دو اور کام بھی.
چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر، اور وہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین، صبر کی تلقین. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، ٹیم کے مسائل ہوتے ہیں، گھر والوں کے مسائل ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، معاشرے کے مسائل ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، ہر جگہ کے مسائل ہیں. ان سارے مسائل کا حل ان دو باتوں میں ہے کہ جو شخص مسئلہ کریٹ کر رہا ہے، جو مسئلہ کھڑا کر رہا ہے، اس کو کیا کرو، اس کو کیا کرو، حق کی تلقین کرو، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو روکو یا نہیں، یا اس کے خلاف بس باتیں کرو، نعرے لگاؤ. کیا حکم ہے حدیث میں؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. لیکن بہت دفعہ ہم کمزور عورتیں اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتی، تو پھر کیا کریں؟ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو زبان سے، وإن لم يستطع تو پھر فبقلبی وذاک اضعف الایمان. صرف دل میں ہی برائی کو برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، کمزور ایمان ہے. کیونکہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ رک ہی نہیں سکتا، وہ ضرور دوسرے کو بتائے گا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. obviously اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، لیکن بتاتے رہنا ہوگا. کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ بتائیں تو وہ اسی وقت مان جاتا ہے؟ نہیں مانتا. آپ ایک دفعہ بتاتے ہیں، نہیں مانا، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بتاتے ہیں، پھر بھی نہیں مانا، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بتاتے ہیں. کب تک بتاتے رہنا چاہیے؟ جب تک کہ وہ سن لے، سمجھ لے. اس کا نہیں مطلب اس کے سر پہ ڈنڈا لے کے سوار ہو جائیں اور بس صرف اس کو بولتے جائیں اور تقریریں کرتے جائیں، یہ نہیں مطلب. اس کا طریقہ کار الگ ہے، پروسیس الگ بتایا گیا کہ کرنا کیسے. یہاں صرف بات ہو رہی ہے کہ اس کو بتانا ہے. جب وہ نہ مانے تو کیا کریں؟ صبر کریں. جب وہ نہ مانے تو صبر کریں. ہم پہلا کام تو کرتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، اور دوسرا کام نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے. صبر کا ایک معنی انتظار بھی ہے کہ انتظار کریں، اس کو ٹائم دیں، اسپیس دیں، اس کو موقع دیں حتیٰ کہ وہ سمجھ جائے. کبھی آپ نے کوئی بیج پھوٹتے دیکھا؟ جب بیج آپ ڈالتے تو کتنے دن لگتے ہیں اس کو اندر نرم ہونے میں؟ اور بیج ڈالنے سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ جگہ کو نرم کرتے ہیں، کھودتے ہیں، اوپر نیچے مٹی کو کرتے ہیں، ہلاتے جلاتے، پھر بیج ڈالتے ہیں، پھر حسب ضرورت پانی ڈالتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ہوا روشنی کا انتظام کرتے ہیں، پھر انتظار. ایک مرحلہ گزر گیا، اب انتظار. کس چیز کا انتظار؟ کہ وہ کیا کرے؟ بیج جگہ بنائے اور زمین سے باہر نکل آئے. اس کو ٹائم لگتا ہے، اس کو ایفرٹ لگتی ہے باہر نکلنے میں. جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے نا، ماں بھی لگاتی ہے، وہ بھی لگاتا ہے. بیج کو بھی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، اور پھر زمین اس کے ساتھ تعاون کرتی. زمین میں پینیٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے، تو زمین کے اندر سے باہر کسی چیز کا نکلنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے. بیج کا پھوٹ کے پودا بننا ایک مشکل کام ہے. انسان بھی اسی طرح بیج سے پودا بنتے ہیں، ان کو ٹائم دیجیے بننے کے لیے، جلدی نہ کیجیے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل چوڑ مڑ سا چھوٹا سا، ایسے اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، وہ پھر آہستہ آہستہ ایسا کھلنے لگتا ہے، پھوٹنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھنے لگتا ہے، پھر وہ اونچا ہوتا ہے، پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس پہ پتے آتے ہیں، پھر پھول آتے ہیں، پھر پھل آتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج ہم نے کسی کو اسلام کا حکم بتایا ہے اور کل ہی وہ سب کچھ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے صبر اور انتظار کرنا پڑے گا. یہ پیغام ان سب لوگوں کے نام ہے جو دین کے راستے میں کوشش کر رہے ہیں. تو پہلی بات تھی کہ کیوں کرنا ہے، دوسری بات کیا تھی؟ کیسے کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیوں کرنا ہے؟ ذمہ داری. مسلمان ہونے کی ایسی ذمہ داری، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے.
کیسے کرنا ہے؟ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کے ساتھ کرنا ہے. اور پھر اس میں کس کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے؟ ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو، سابق خواتین کو. ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ کا گویا سابقون الاولون میں سب سے پہلی خاتون ہے، نمبر 1 خاتون ہے. نیکی کے کام میں پیچھے نہیں رہنا، آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں سوچنا ذرا میرے گھر والے کر لیں تو پھر میں بھی کر لوں گی، یہ تو مردوں کا کام، پہلے وہ کر لیں پھر اس کے بعد میں کر. نہیں، جو موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو کر گزرے ہیں. اور کسی خاتون کا نام لیجئے جو شروع میں مسلمان ہوئی تھی، مکی دور میں مسلمان ہوئی تھی. ایک ایک نام بتائیے ذرا مجھے. حضرت سمیہ غلام خاتون تھی، ابو جہل کی لونڈی تھی. اور ام شریک. ام شریک تو صرف مسلمان نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے خفیہ دعوت بھی شروع کر دی. قریش کے گھروں میں جاتی، ان کی خواتین کو اسلام کے بارے میں بتاتی، تو ان خواتین کے دل اسلام کے لیے نرم ہونے لگے تو ان کو بڑی فکر پڑی. پھر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کسی کو واقعہ آتا ہے؟ جی ام شریک جو تھی ان کو بہت اذیتیں دی گئی، یا ام شریک جو بھی ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کو کڑکتی دھوپ میں ایک مرتبہ اونٹ پہ باندھ دیا گیا تھا، اور شدید پیاس، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا آسمان سے، اور استاذہ شاید انگور ڈول آیا تھا اور انگور کا خوشہ بھی. جی. اور وہ ان کو اللہ نے رزق دیا اور وہ سروائیو کی، اور وہ حیران رہ گئے کہ یہ کہاں سے ان کی مدد آئی. ان کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں تھی لیکن ایمان بہت بڑا تھا. ایمان ڈگریوں سے بڑا ہوتا ہے، ایمان ڈھیر ساری سکلز سے بڑا ہوتا ہے، ایمان ہر چیز سے بڑا ہوتا ہے. کبھی یہ نہ سوچے میرے پاس یہ سہولتیں نہیں، میرے پاس ایسی بلڈنگ نہیں، میرے پاس ایسے وسائل نہیں تو میں کیا کروں. اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر جذبہ ہے اور یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین ہے تو پھر قدم رک نہیں سکتے، پھر آپ چین سے بیٹھ نہیں سکتے، صرف اپنی ذات میں جی نہیں سکتے، پھر صرف خود غرضی کی سیلفش زندگی نہیں بسر کر سکتے. پھر آپ اپنا سب کچھ دینا چاہتے ہیں تاکہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انعام ملے. اور ویسے بھی سب کچھ ہے ہمارا اپنا کہاں، اسی کا دیا ہوا ہے. امتحان کے لیے دیا ہے کہ کرتے کیا ہیں، چاہے علم ہے، چاہے عقل ہے، چاہے سمجھ ہے، چاہے وقت ہے، جوانی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، شوہر، ہر چیز جو کچھ ہے سب اس کی دی ہوئی. تو ان کو پا کر دنیا میں ہی عیش و عشرت اور انجوائے کرنے بیٹھ جانے، اس لیے تو نہیں دیا اللہ نے. پیدا تو اس نے اپنی عبادت کے لیے کیا، تو ان سب چیزوں کو پا کر اس کی عبادت کو نہیں بھولنا. حضرت خدیجہ کے بعد ام فضل بنت حارث حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ یہ مسلمان ہوئی تھی. عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی بیوی ام فضل حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ. پھر فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی زوجہ، یہ بھی آغاز اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھی. ان کے خاندان نے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. ام رومان کون تھی؟ ام رومان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی اور حضرت عائشہ کی والدہ تھی. انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیے تھے، سابقون الاولون میں سے. اسما بنت امیس اپنے شوہر جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئی، حبشہ کی طرف ہجرت کی. ام سلمہ کس کی بیوی تھی؟ ابو سلمہ کی. پھر بعد میں ازواج مطہرات میں شامل ہوئی، یہ بھی سابقون میں سے تھی اور انہوں نے بھی ہجرت کی. اس کے علاوہ بھی بہت سی خواتین کے نام ہیں. انہوں نے ایمان قبول کیا، دعوت دی اور ہجرت کی، اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، قربانیاں کی. ان کی جانوں کو بھی خطرہ تھا، ان کے مال اور گھر بھی پیچھے رہ گئے. کچھ خواتین ایسی تھیں جو ہجرت نہیں کر سکیں حبشہ کی طرف، لیکن اپنے ایمان پر قائم رہیں. اللہ کی راہ میں جان دینے والوں میں بھی سب سے پہلی خاتون ہیں. کون ہے؟ سمیہ بنت خیاط، اسلام کی پہلی شہیدہ. ان کا اسلام قبول کرنے والوں میں سے 8واں نمبر تھا.
ایک غلام خاتون تھی، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، ایمان نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا. ان پر بھی ظلم و ستم ہوا، جن میں ابو جہل پیش تھا. سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پہ لے جا کر اس کی تپش کی سزا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پاس سے گزرے تو انہیں سزا دی جا رہی تھی. آپ نے فرمایا صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. انہیں دن بھر مصیبت میں رہ کے شام کو نجات ملتی. سارا دن دھوپ میں، گرمی میں، پیاس سے، بھوکے. کیا قصور تھا کہ اسلام لائے تھے. آج چھوٹی سی کوئی تنقید گھر والوں کی طرف سے ہو جائے یا باہر سے ہو جائے تو ہم ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے. نہیں، ہم نے جو کام اللہ کے لیے کیا اس کے لیے بندوں کے سامنے تو آنسو بہانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جو تو پھر وہ آنسو تو اللہ ہی کے سامنے ہونے چاہیے نا. اللہ تیری خاطر نکلی ہوں، یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو ہی ان کو کافی ہو جا. اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہ میرے پاس تو کوئی ہمت طاقت نہیں، تو خود ہی کافی ہو جا جیسے تو چاہے. پھر ہجرت کے لیے نکلنے والوں میں حضرت عثمان بن عفان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی ہیں. وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. پھر اسی طرح ابو حذیفہ بن عتبہ کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو. پھر ابو سلمہ بن الاسد ان کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ. ام سلمہ نے چھوٹے بچے کے ساتھ ہجرت کی تھی. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کچھ پتا ہے؟ ان کا بچہ چھین لیا گیا تھا. اب وہ روزانہ اس جگہ پر آ کے بیٹھ جاتی تھی جہاں سے ان کا بچہ چھینا گیا تھا، اور وہاں بیٹھ کے روتی رہتی تھی. کسی سے آ کے شکایت نہیں کی، بس اللہ سے فریادیں کرتی رہتی. آخر ان کے خاندان کے ایک شخص کو ان پہ ترس آیا اور ان کا بچہ ان کے حوالے کیا اور وہ اکیلی چل دی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے. اسما بنت ابی بکر نے حالت حمل میں ہجرت کی تھی، پریگننٹ تھی وہ. عبداللہ بن زبیر کے ساتھ حمل میں تھی. پہلا بچہ کون پیدا ہوا تھا مدینہ میں جا کر؟ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری دنوں کے حمل میں تھی جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. قباء میں پہنچی تھی تو عبداللہ پیدا ہو گئے تھے. بیعت عقبہ میں کیا خواتین نے شرکت کی تھی؟ بیعت عقبہ کیا تھا؟ عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ مقتحم العقبہ. عقبہ کیا ہوتا ہے؟ گھاٹی. شاباش. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم عقبہ کے پاس ایک گھاٹی میں جمع ہوئے اور ہم 70 آدمی تھے. ہمارے ساتھ 2 عورتیں تھیں. بنی مازن بن نجار کی عورتوں میں سے نسیبہ بنت کعب ام عمارہ، اور بنو سلمہ کی عورتوں میں سے اسماء بنت عمرو بن عدی بن ثابت جو ام منی ہیں. ام منی انصاریہ بیعت عقبہ کے موقع پر، اور ام عمارہ دیگر 70 انصاری افراد کے ساتھ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو گئیں. یعنی صرف مرد نہیں تھے، اس میں بھی عورتیں شریک تھیں اس بیعت میں. اس وقت وہ ام منی جو تھی حالت حمل میں تھی، پریگننٹ تھی. جس رات انصار کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اس رات انہوں نے بچے کو جنم دیا. حمل ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا. یہ تو ہم سب پڑھتے ہیں جب سیرت پڑھاتے ہیں نا کتابوں میں، اسکولوں کی کتابوں میں اور اسلامیات کی کتابوں میں، اس میں لکھا ہوتا ہے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، اتنے مرد اتنی عورتیں، لیکن کوئی ام منی کا ذکر نہیں کرتا کہ ام منی اس حال میں کہ ان کا بچہ پیدا ہونے کے قریب تھا. اگر ہم میں سے کوئی ایسی حالت میں ہو تو سارا خاندان اس کو روکے گا، اور پھر ہم شاید خود بھی کہیں کہ اب تو گھر بیٹھ جاؤ. مجھے یاد ہے کہ جب الہدا ابھی شروع نہیں ہوا تھا تو میں پنڈی میں سگنل میس میں درس کے لیے جایا کرتی تھی. تو اس وقت میں اپنے آخری بچے کے ساتھ حاملہ تھی. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، کہتے ہیں موٹی ہوتی جا رہی ہے، موٹی ہوتی جا رہی ہے. اکثر یہی ہوتا ہے، دین کی خدمت کرنے لگے تو بہت سے لوگ موٹے بھی ہو جاتے ہیں میری طرح، کیونکہ اپنا آپ بھول جاتے ہیں. پھر جب لوگوں پہ راز کھلا تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں اب تو بس کر دو، اب تو آرام کرو، اب کافی ہے. کوئی پیار سے، کوئی ڈانٹ سے، کوئی کیسے. لیکن اللہ کے فضل سے آخری دن تک، ہسپتال جانے سے پہلے، اس آخری دن اللہ کے فضل سے 3 پارے کے 3 رب میں نے پڑھائے تھے، کیونکہ آگے تھوڑی سی بریک آنے والی تھی. یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ یہ انہی خواتین کے حالات پڑھ کے آتی ہے. آپ سب کو کہوں گی سیرت صحابیات پڑھیں.
سیرت صحابیات. ان سب خواتین کا ذکر میں نے اپنے سیرت صحابیات کے لیکچرز میں کیا ہوا ہے. بہت سی کتابیں سیرت کی موجود ہیں. آپ میں سے ہر بچی کے گھر میں ہاتھ میں سیرت کی کتاب ہونی چاہیے. سیرت صحابیات کے جو کتاب جس کے آڈیو لیکچرز بھی موجود ہیں, چونکہ کتاب کے اندر ہے مواد لیکن بہت سا اس میں ایڈیشنل مواد بھی ایڈ کیا گیا ہے. اس کو میں نے 3-4 سالوں میں پڑھایا. ہر ہفتے میں صرف ایک لیکچر دیتی تھی سیٹرڈے کو, اور جس سیٹرڈے نہیں ہوتی تھی اس سیٹرڈے لیکچر بھی نہیں ہوتا تھا. تو کرتے کرتے 2011 سے شروع کر کے پچھلے دسمبر میں ختم ہوئی. ان واقعات کو پڑھیے اگر آپ واقعی جاننا چاہتی ہیں نا کہ اسلام کی خدمت کیسے کیسے کی جا سکتی ہے اور مختلف رولز کیسے ادا کیے جا سکتے ہیں. اس کتاب کو رکھیے, اور صرف کتاب نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ہفتے میں صرف ایک دن, کوئی بھی دن مقرر کر لیں, اور اس میں ایک صحابیہ کا واقعہ سن لیجئے, اور اس کے مین پوائنٹس اور اس میں جو آپ کے ساتھ کوئی چیز موافقت رکھتی ہے اور ان کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی روشن پہلو ہے اس کو آپ اپنے لیے نوٹ کر لیں. ایک ڈائری الگ بنا لیں کہ بحیثیت خاتون میں کیا کیا کر سکتی ہوں, کیونکہ یہ دنیا کام کی جگہ ہے, کاروبار کی جگہ ہے, یہ بزنس ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. آگے کیا؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا میں بتاؤں تم کو اس تجارت کے بارے میں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ جی سورۃ الصف کی آیات ہے نا. کس کو آتی ہیں آیات؟ جی یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سمجھ آئی؟ کون سی تجارت سب سے بہترین تجارت ہے؟ کون سا پروفٹ اور کون سا نفع سب سے بہترین نفع ہے؟ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین کام کیا ہے یہاں کرنے کا بتایا جا رہا, جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گی, دردناک عذاب سے. تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, وتجاہدون فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں جہاد, اللہ کے راستے میں نکلنا, اللہ کے دین کی خدمت. بہت سی خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے غزوات میں شرکت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ام سلیم اور بعض انصاری خواتین کو ساتھ رکھا کرتے تھے. وہ پانی پلاتی, زخمیوں کی خدمت کرتی, زخمیوں کا علاج وغیرہ کرتی, جیسے حضرت, ایک نام بتائیے مجھے. دیکھیے اگر ہمیں اپنی تاریخ کا نہیں پتا نا, تاریخ کا پتا ہونا چاہیے, کیونکہ صراط الذین انعمت, ہم ہر نماز میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کن کا سیدھا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا, جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ خواتین وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف نصیب ہوا, جن کی تعریف آپ نے کی, جن کو ذمہ داریاں آپ نے سونپی, جن کو آپ نے کام لگایا. حضرت رفیدہ کا ایک خیمہ ہوتا تھا مسجد نبی کے پاس جس میں زخمیوں کی تیمارداری کی جاتی تھی. اس میں خاص طور پر کن صحابی کا نام آتا ہے جن کو ان کے خیمے میں رکھا گیا تھا؟ سعد بن معاذ. ان کے کندھے میں جو نیزہ لگا تھا تو اس کی وجہ سے خون اس طرح بہ رہا تھا جیسے خون کی نالی جا رہی ہو, خیمے سے نکل کر باہر گلی تک آ گیا تھا. آپ نے اپنے قریب رکھ کر ان کا علاج معالجہ کروایا تھا, اور وہ علاج معالجہ کرنے والی بھی خاتون تھیں. خاتون ڈاکٹر بوقت ضرورت مردوں کا علاج کر سکتی ہے, کیونکہ انسانی جان بچانا فریضہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان خواتین کی جو خدمات ہیں وہ صرف ایمان لانے اور ہجرت کرنے اور قربانی کرنے پر ہی نہیں موقوف, بلکہ یہ خدمات علمی اور تعلیمی میدانوں میں بھی پھیل گئی ہیں. کچھ فقیہ ہیں ان میں سے, کچھ محدثات ہیں, اور کچھ اور میدانوں میں آگے بڑھی ہیں. بعض اوقات بڑے بڑے مرد حضرات علماء ان سے علم اخذ کرتے تھے, ان سے فتوے طلب کرتے. بعض مسلمان خواتین ایسی تھیں جن کی
مساجد کے اندر بڑی بڑی علمی مجالس قائم ہوتی تھی. ہمارے ہاں تو یہ جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا کہ عورت مسجد جا سکتی ہے کہ نہیں. اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر بڑے بڑے اجتماعات منعقد کرتی. ایک دفعہ کسی خاتون نے, کہیں میں گئی ہوئی تھی درس پر, تو مجھے ایک سوال آیا کہ یہ جو آپ اتنی بڑی گیدرنگ کرتی ہیں, کیا صحابیات یہ کرتی تھی؟ بہت اچھا سوال ہے. کیا انہوں نے بھی دین کی خدمت کا ایسے کام کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو تعلیم دینے کی ضرورت تھی؟ نہیں. لیکن آپ کے بعد بہت سی مثالیں ایسی ملتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکثرین راویان حدیث میں سے ہیں جنہوں نے حدیث روایت کی. 5 ایسے صحابہ کے نام ملتے ہیں جن میں سے نمبر 3 حضرت عائشہ ہیں. 2210 روایات ہیں ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آگے امت کو پہنچائی. بعض کے خیال میں نصف علم حضرت عائشہ کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے, دین کا نصف علم. اور خواتین کی یہ جو مجالس ہوتی تھی, ان میں سے دنیا کے کونوں کونوں سے لوگ حاضر ہوتے تھے اور وہاں آ کر ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے. بعض خواتین نے مصر, شام, حجاز کے کئی علمی مراکز کی طرف سفر کیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ طور پر بھی, یعنی عمومی طور پر تو یہ ہوتا تھا کہ کمبائنڈ سیشنز ہی ہوتے تھے, جیسے آگے مرد حضرات ہوتے تھے, پیچھے مسجد نبی میں خواتین ہوتی تھی. لیکن آپ نے عورتوں کے لیے الگ مجلس بھی مقرر کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین اگر انڈیپینڈنٹلی اپنا الگ کوئی پروگرام کرنا چاہتی ہیں دین کے سیکھنے اور سکھانے سے متعلق, تو کیا جا سکتا ہے. حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں آتا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ سب باتیں مردوں نے سیکھ لی, ہمارے لیے بھی کوئی خاص دن مقرر کیجئے جس میں ہم آپ کے پاس آئیں, یعنی ایکسکلوسیو سیشن, اور وہ تعلیمات آپ ہمیں دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی. تو آپ نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ. چنانچہ عورتیں جمع ہوئی اور آپ ان کے پاس تشریف لائے, اور جو اللہ نے آپ کو سکھایا وہ آپ نے ان تک پہنچایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ایک بہت ہی روشن چراغ ہے اور بہترین مثال ہے, اور ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے. امہات المومنین میں اور تمام صحابیات میں سر فہرست ہیں, نمبر 1 ہیں. 18 سال کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہو گئے تھے. گویا انہوں نے 18 سال میں پی ایچ ڈی کر لی, سب کچھ سیکھ لیا تھا. میں پی ایچ ڈی کا لفظ اس لیے کنایہ کے طور پہ استعمال کر رہی ہوں کہ آج کے دور میں ہائیسٹ ڈگری ہوتی ہے, اس سے بھی آگے بھی ہیں چیزیں, لیکن عموماً جو جان پہچان میں. تو آپ دیکھیے کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ سب کچھ سیکھ چکی تھی, اور ایسا نہیں سیکھا کہ بس صرف جان لیا ہاں کافی ہے مجھے پتا چل گیا, نہیں, سکھانے کے بھی قابل ہو گئی تھی, اتنی ماہر ہو چکی تھی. نہ صرف یہ کہ حدیث کی عالم تھی, انساب, اشعار اور طب میں بھی ماہر تھی. ان کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس نصف علم تھا. اسی وجہ سے یہ صحابہ کی قصد گاہ تھی. بہت سے صحابہ ان کے پاس آتے اور مشکل علمی مسائل ان کے پاس لے کر آتے, جو زندگی کے مختلف مسائل سے تعلق رکھتے تھے, اور مختلف علوم میں خاص طور پر علم الفرائض کی ماہر تھی. آج آپ دیکھیں تو ہزاروں خواتین میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو کہ جس کو وراثت کے مسائل پر عبور ہو. مشکل ترین علم ہے اور اس کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے. وہ اس کی بھی ماہر تھی. پھر طب میں مہارت, یعنی کتنی ڈائیورسٹی ہے, مختلف چیزیں آتی ہیں ان کو, ایک وقت میں کئی علوم کی ماہر ہیں. ہم کسی ایک میں بھی مہارت نہیں حاصل کرتے. ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ عروہ عائشہ سے کہتے تھے کہ اماں جان مجھے آپ کی فقاہت پہ تعجب نہیں ہوتا, کیونکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ابو بکر کی بیٹی, یعنی اتنے عقل مند اور سمجھدار لوگوں کی آپ قریب ترین ہیں, محبوب ترین ہیں, تو آپ بہت سمجھدار ہیں. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کی صحبت میں آپ نے وقت گزارا ہے. مجھے آپ کے شعر اور ایام الناس کے علم پر بھی, تاریخ پر بھی تعجب نہیں ہوتا, کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں, جو کہ تمام لوگوں میں اس کے سب سے بڑے ماہر تھے, انساب کے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکمپنی کرتے تھے جب آپ دعویٰ ٹرپس پر جاتے, اور عربوں کے ہاں وہ شخص بہت قابل شمار ہوتا تھا, اور لوگ اس کی بات بڑے دھیان اور توجہ سنتے تھے, جو انساب کا ماہر ہوتا تھا. کون کس قبیلے سے اور وہ قبیلہ کہاں سے تعلق رکھتا اور اس کے کون کون لوگ کیا ہیں. تو حضرت ابو بکر جب بات کے آغاز میں گفتگو میں وہ قبائل کی تاریخ بتانا شروع کر دیتے تھے اور لوگوں کو اس طرح متوجہ کر لیتے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے تھے.
عروہ کہتے ہیں مجھے جو تعجب ہوتا ہے وہ آپ کے علم طب پر ہوتا ہے، وہ آپ کو کہاں سے مل گیا اور کیوں کر؟ انہوں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ مارا، بھانجے تھے نا ان کے، کہا عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے تھے، ان کے پاس ہر طرف سے عرب وفود آتے تھے، وفد آتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف قسم کی چیزیں تشخیص کیا کرتے تھے، اور میں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرتی تھی، بس وہیں سے یہ چیزیں میں نے اخذ کر لی کہ ہر دوڑ اور ہر موڑ سے فائدہ اٹھایا، ہر علم کو جو نفع مند تھا اسے حاصل کرنے کی کوشش۔ ہم کیا سمجھتے ہیں علم طب ڈاکٹرز کا کام ہے نا، ڈاکٹر گلی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا جا کے اینٹی بایوٹکس لے آئیں گے۔ اس سے اچھی تو ہماری نانیاں دادیاں تھیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچوں کا علاج خود ہی کر لیتی تھی۔ اور آج ہمارا ایک وقت کا بہت بڑا حصہ کس لیے ضائع ہوتا ہے؟ یعنی بہت سی خواتین بچوں کی پیدائش کے بعد بالکل بیکار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بچے پالنے نہیں آتے۔ بچوں کے پالنے میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ وہ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ اکثر بیمار کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود بیمار رہتے ہیں۔ جب ماں بیمار ہوتی ہے تو بچہ بھی ویسا ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب اپنی صحت کا خیال نہیں تو پھر بچوں کی صحت کا کہاں سے خیال ہوگا؟ اور پھر صحیح غذا نہ خود کھانی آتی ہے نہ ان کو کھلانی آتی، نہیں پتا کہ بچوں کو کیا دینا ہے، سردی سے کیسے بچانا ہے، گرمی سے کیسے بچانا ہے، اور پھر ان کی امیونٹی کیسے ڈیولپ کر، ہر وقت اٹھائے گلے سے لگائے اور بس ہر وقت انہی کے بارے میں پریشان، اور جیسے ہم ہی نعوذ باللہ ان کے رازق ہیں اور ہم ہی ان کے لیے سب کچھ ہیں۔ نہیں، وہ آپ کے بچے ضرور ہیں مگر آپ کے غلام نہیں ہیں۔ ان کو انڈیپینڈنس دیں، ان کو فیصلے کرنے دیں، ان کو سوچنے سمجھنے کے قابل چھوڑیں۔ ہر وقت انسٹرکشنز، ہر وقت انٹرفیئرنس، ہر وقت نصیحتیں، اس سے تربیت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو طب کا ضروری علم ہر بچی کے پاس ہونا چاہیے۔ الحمدللہ الہدیٰ میں اس کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، ویب سائٹ پہ کئی لیکچرز اپلوڈڈ بھی ہیں، اور اپنے ارد گرد بھی جہاں سے جتنا ممکن ہو ضروری چیزیں جو ہیں ان کو اخذ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت سے لوگوں نے حجامہ تو سیکھ لیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو مس یوز کرنا بھی شروع کر دیا، اس کو سنت سمجھ کے اختیار نہیں کیا بلکہ ایک طرح سے کاروبار بنا لیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی اسکل دیتا ہے، کوئی علم دیتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پھر اسی کام میں مزید لگا دینا چاہیے۔ بہرحال طب کے شعبے میں ہوتے ہوئے جتنی آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں شاید کسی اور جگہ نہ کر سکیں، کیونکہ مریض سارا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، آپ جو چاہیں اسے سکھا دیں، پڑھا دیں، بتا دیں، جس کام پہ لگا دیں، زہر کھلا دیں، وہ تو آپ پہ ٹرسٹ کر کے کھا ہی لے گا۔ کریں گے نہیں ایسے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگوں کے فائدے کے ہیں، لوگوں کے کام کے ہیں، تو بہترین طریقے سے ان کو دعوت دے سکتے ہیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں جب ہم اصحاب رسول پر کسی حدیث میں کبھی کوئی اشکال پیش آیا تو ہم نے عائشہ سے پوچھا اور ہم نے ان کے ہاں اس کے بارے میں معلومات پائیں۔ زہری کہتے ہیں اگر عائشہ کا علم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، تمام عورتوں کے علم کے مقابلے میں جمع کیا جائے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ان سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ ہے، یعنی ساری صحابیات میں نمبر 1 تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہی اور مسلسل تعلیم دیتی رہی۔ صحابہ علم وراثت میں ان کی طرف رجوع کرتے۔ قرآن کی تفسیر کی بھی ماہر تھی، بہت سی آیات کی تفسیر میں ان کی احادیث ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے صفیہ ام طلحہ کے ہاں قیام کیا، دیکھا کہ کچھ بچیاں بالغ ہیں لیکن بغیر دوپٹے کے نماز پڑھ رہی ہیں، تو حضرت عائشہ فوراً کہنے لگی کہ کوئی بچی دوپٹے کے بغیر نماز نہ پڑھے۔ پھر بتانے لگی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میری پرورش میں ایک بچی تھی، آپ نے مجھے ایک چادر دی اور فرمایا اس کے 2 حصے کر کے اس بچی اور ام سلمہ کی پرورش میں جو بچی ہے وہ جو زینب، ان کے درمیان تقسیم کر دو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں بالغ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح خواتین کو تبلیغ، نوجوانوں کو تبلیغ۔ ایک دفعہ آپ کہیں سے جا رہی تھی مینا میں تو دیکھا کچھ نوجوان ہنس رہے ہیں، آپ نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم فلاں شخص پہ ہنس رہے ہیں، وہ خیمے کی رسی پہ گر گیا ہے،
اور اس کی گردن یا آنکھ جاتے جاتے بچی ہے. آپ نے فرمایا مت ہنسو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھا گیا اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ بھی فقیہ صحابیہ تھی. ابن القیم الجوزی کہتے ہیں ان کے فتاوی کو اگر اکٹھا کیا جائے تو کتاب بن جائے. صحابہ ان سے بھی مسائل دریافت کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. حاکم وقت ان سے مسائل دریافت کرتے تھے، خواتین ان سے مسائل سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا گھر علم کے لیے وقف کر رکھا تھا. یعنی یہ بھی دین کی خدمت کا ایک طریقہ ہے. بعض اوقات ہم خود پڑھا نہیں سکتے لیکن اللہ نے ہمیں فیسلٹی دے رکھی ہے تو اس کو دین کے راستے میں وقف کرنا. حضرت میمونہ نے اپنے بھانجے ابن عباس کو وصیت کی تھی کہ وہ ان کے بعد ان کے اس گھر میں دین کی تعلیم دیا کریں. تو جمعہ کی نماز پڑھ کر وہاں ان کے لیے گدا بچھا دیا جاتا اور لوگ سوال کرنے آتے اور وہ ان کو وہاں بیٹھ کر سکھاتے، جواب دیتے. اسی طرح شفا بنت عبداللہ اسلام کی پہلی معلمہ ہیں، مہاجرات میں سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے مشورہ لینے کو فوقیت دیتے، مقدم رکھتے تھے ان کو بہت ترجیح دیا کرتے تھے. کبھی کبھی ان کو بازار کی ذمہ داری بھی سونپ دیا کرتے تھے، وہاں کے بھی کچھ کام بتاتے تھے. ان کے بارے میں اسد الغابہ میں آتا ہے کہ عورتوں میں انتہائی بصیرت اور بہت اہلیت اور فضیلت رکھنے والی خاتون تھی. اسی طرح شفا جو تھی وہ کتابت کی ماہر تھی، طب میں بھی ان کا علم تھا. شفا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو جیسے تم نے انہیں لکھنا سکھایا. انہیں لکھنا بھی سکھاتی تھی. پھر اسی طرح ام شریک کے بارے میں آپ نے سنا، انہوں نے بھی اپنا گھر نو مسلموں کے لیے وقف کیا ہوا تھا. جو بھی شخص مسلمان ہوتا گھر والے اس کو نکال دیتے تو یہ ان کے گھر میں آ کے پناہ لیتے. اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والی تھی. ان کا گھر مہمان خانہ بنا رہتا، ہر وقت لوگ ان کے پاس آتے رہتے. اسماء بنت یزید کو خطیبۃ النساء کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں سے خطیب، اسپیکر، بہت زبردست اوریٹر. پھر انہیں قرآن کی مختلف قرأتوں کا علم بھی تھا. ام سلیم جن کا حق مہر اسلام تھا، یہ بھی اسلام کی دعوت کا ایک طریقہ ہے. آپ دیکھیے انہوں نے اپنے بچے حضرت انس کو بچپن سے ہی اسلام کی طرف لگایا. اور ان کے شوہر جو پہلے تھے، مالک انس کے جو والد تھے، وہ بہت ناراض ہوتے تھے کہ تم میرے بچے کو بگاڑ رہی ہو، لیکن بچپن سے ہی ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی. ان کی بہن، ان کی والدہ سب حضرت انس کو تاکید کرتے. اور جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی. اس وقت تک اپنے بچے کو لکھنا بھی سکھا چکی تھی. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بچہ لکھنا بھی جانتا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے لیے لکھے گا بھی. اور پھر وہ 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ نے ان کے لیے برکت کی دعائیں کی اور ان کے مال اور اولاد میں اتنی برکت تھی کہ 100 سے زیادہ بچے انہوں نے اپنی نسل کے اپنی زندگی میں دیکھے، جو کہ شاید ہی کسی کو ایسا نصیب ہوا ہو. ان کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا تھا. یہ دین کی خدمت کی دنیاوی برکتیں ہیں. پھر اسی طرح صحابہ ام سلیم سے بھی مشورے پوچھا کرتے تھے. پھر ام عطیہ ہیں، غزوات میں شریک ہوا کرتی. وہ کہتی ہے کہ میں نے 7 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر زخمیوں کی خدمت کی اور مجاہدین کے لیے کھانا پکایا. بصرہ میں ان کی علمی مجلسیں ہوا کرتی تھی اور انہوں نے ہی وہ مسئلہ بتایا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ عید کے لیے نکلا کریں، عید کی نماز کے لیے. پھر اسی طرح ام سعد انصاریہ، تدوین قرآن میں ان کا حصہ تھا. چھوٹی عمر میں قرآن کو زبانی یاد کر لیا تھا اور قرآن کو جمع کرنے میں دیگر حفاظ اور قراء کے ساتھ انہوں نے بھی حصہ ڈالا تھا. یہ کیا دین کی خدمت نہیں؟ کتنی زبردست علمی خدمت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. ابھی تدوین قرآن پر اور علوم القرآن کا خلاصہ جو پریزنٹیشن آپ نے دیکھی. پھر اسی طرح ربیہ بنت معوذ، پھر رائقہ، یہ اپنے ہاتھ سے ہنر رکھتی تھی اور ہاتھ سے کمانے والی خاتون تھی. یہ ابن مسعود اور ان کے بچوں پر خرچ کرتی تھی. پھر اسی طرح انصار کی عورتوں کی عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ وہ بہت اچھی ہیں، جنہیں دین کی تعلیم، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی. پھر اسی طرح کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے پورے قبیلے مسلمان کیے. پھر اسی طرح ایک خاتون کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھی، بکریاں اور کاتنے کا اس کے پاس تکلا تھا جس سے وہ بننے کا کام کرتی تھی. تو چھوڑ کر مسلمانوں کے ایک فوجی دستے میں ساتھ چلی گئی. واپس آئی تو بکری اور تکلا دونوں گم.
کہنے لگے اے میرے رب تو نے اپنے رستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور میری تو ایک بکری اور تکلا گم ہو گیا ہے. اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ میری بکری اور تکلا واپس مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے مطالبے کی شدت کا تذکرہ کرنے لگے کہ کتنا زیادہ وہ دہرا رہی تھی اپنے اس بات کو, اور کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی بکری اور تکلا دونوں واپس مل گئے. پھر اسی طرح حفصہ بنت سیرین ہے, یہ تابعین میں سے ہیں, یعنی تابعیات میں سے. انہوں نے صحابہ سے علم لے کر آگے پہنچایا. صحابیات نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پہنچایا, انہوں نے صحابیات سے لیا. عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ کی شاگردہ ہیں, عالمہ, فقیحہ, حجہ, بہت زیادہ علم رکھنے والی. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علم کا سمندر تھی. قاسم بن محمد سے روایت ہے زہری کی کہ وہ کہتے ہیں کہ زہری نے مجھ سے کہا اے لڑکے میں تمہیں, یعنی زہری سے قاسم بن محمد نے کہا اے لڑکے میں تمہیں علم حاصل کرنے کا بہت شوقین دیکھتا ہوں, میں علم کے خزانے کی طرف تمہاری رہنمائی کیوں نہ کروں. میں نے کہا کیوں نہیں. کہا تم عمرہ کی مجلس کو لازم کر لو, اور یہ حضرت عائشہ کی کفالت میں تھی. وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو وہ علم کا ایسا سمندر تھی جس کا سارا پانی نکالا ہی نہیں جا سکتا, یعنی سب کچھ حاصل کرنے کے لیے عمر چاہیے. پھر اسی طرح امت الواحد بنت حسین, یہ ان کی وفات 377 ہجری میں ہوئی. شافعی مذہب کی سب سے زیادہ فقیہ لوگوں میں سے تھی, اور ان کو فرائض, حساب اور نحو کا علم آتا. فتویٰ دیتی, ان سے احادیث لکھی جاتی. زینب بنت مکی پوری زندگی حدیث کو حاصل کرنے اور حدیث کی روایت کرنے میں گزار دی. اور علم کے طلبہ نے دمشق میں موجود جبل قاسیون کے دامن میں ان کے گھر کے دروازے پر بھیڑ کر دی. وہ ان سے حدیث سنتے اور ان کو بہت ساری کتابیں پڑھ کر سناتے. زینب بنت یحییٰ معجم الصغیر کی روایت میں مسلسل سماع کے ذریعے متفرد ہیں, اور ذہبی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اندر بہت نیکی اور عبادت پائی جاتی. پھر اسی طرح بہت سے بڑے بڑے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے خواتین سے حدیث کا سماع کیا. خطیب بغدادی, انہوں نے طاہرہ بنت احمد تنوخیہ سے سماع کیا. کریمہ بنت احمد المروزیہ سے 3 دن میں بخاری ختم کی. ابن حجر جو ہیں زینب بنت عبداللہ بن عبد الحلیم بن تیمیہ, ابن تیمیہ کے خاندان کی خاتون ہے. ابن حجر الاسقلانی جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے حدیث کی تفسیر, ان کو انہوں نے اجازت دی تھی, اور یہ مضبوط سند والی خاتون تھی, بہت نرم مزاج اور نرم پہلو والی معروف تھی. پھر ابن حجر نے اپنی کتاب المعجم المؤسس للمعجم المفہرس میں بہت سی شیخات کا ذکر کیا جن سے انہوں نے علم حاصل کیا. بعض کے ساتھ مشائخ سے سماع کرنے میں شریک رہے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مصنفہ بھی تھی. ذہبی نے اپنی کتاب میں بہت ساری اپنی استادوں کا ذکر کیا ہے جن سے انہوں نے حدیث روایت کی. اور ابن حزم الاندلسی تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری ابتدائی تعلیم جو تھی وہ صرف عورتوں سے حاصل کی. بہت بڑے فقیہ, عظیم عالم, اندلس کے اسکالر ہیں. انہوں نے قرآن کریم, قرات, کتابت, شعر, یہ سب کچھ بلوغت کے مرحلے تک پہنچنے تک سب کچھ خواتین سے سیکھا. وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں عورتوں کی گود میں تربیت کیا گیا ہوں, ان کے سامنے بڑھ کر جوان ہوا ہوں. میں ان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا, نہ میں نے مردوں کی مجلس میں شرکت کی مگر صرف اس وقت جب میں جوانی کی حدود میں تھا. انہی عورتوں نے مجھے قرآن کی تعلیم دی, انہوں نے مجھے بہت سے اشعار روایت کر کے سنائے. تحریر میں بھی انہوں نے ہی میری مشق کرائی. اس تہذیب اور تربیت کا ابن حزم کے ذوق اور شخصیت پر بہت بڑا اثر تھا. یعنی عورت کو ایک اور خاص خوبی جو ملی ہے وہ نسلوں کو پروان چڑھانے والی اور نسلوں کی تربیت کرنے والی. اس طرح وہ اپنے دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکتی. جلال الدین سیوطی جو اپنی ذات میں خود ایک انسائکلوپیڈیا ہیں, انہوں نے بھی بہت سی خواتین کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں کہ ان سے انہوں نے علم حاصل کیا. سمعانی, انہوں نے بھی خواتین سے علم حاصل کیا. ابن بطوطہ, کون ابن بطوطہ کو نہیں جانتا, سبھی جانتے. بہت زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے تھے ابن بطوطہ, سیاح ہے. وہ اپنی سیاحت کے دوران دمشق کی مسجد الاموی کی زیارت کرتے ہیں, اور وہاں انہوں نے کئی محدثات سے سماع کیا. یہ سماع کا مطلب ہے حدیث سنی. کہتے ہیں زینب بنت احمد بن عبد الرحیم ایسی عورت تھی جن کا علم اور حدیث میں مضبوط پایا تھا. انہوں نے عائشہ بنت محمد بن مسلم الحرانیہ سے بھی سماع کیا جن کی مجلس علم مسجد میں لگتی تھی. وہ کپڑوں کی سلائی بھی کرتی تھی.
ابن بطوطہ نے ان پر کئی کتابیں پڑھی. اسی طرح ایک اور خاتون کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنی وفات کے دن تک وہ تعلیم دیتی رہیں، آخری دن بھی بے شمار لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا. تو یہ چھوٹا سا ایک خلاصہ تھا کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا، اور ہمارے لیے روشن چراغ کون ہے، اور اس کام کی جو ہم دین کے لیے کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شک و شبہ میں ڈالتے رہتے ہیں اور متزلزل کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام صرف مردوں کا ہے، عورتوں کو اس میں آنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ہماری پہلی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ گھر ہے، لیکن اس کے بعد بھی وقت بچ جاتا ہے کہ گھر کے اندر یا گھر کے باہر جیسے بھی ممکن ہو، جس طرح بھی ممکن ہو، اپنی آخرت اور اپنے فائدے کے لیے دین کی خدمت میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالیں. حضرت ہاجرہ کا کردار آپ سب کے سامنے ہے، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ، یہ سب کے سب جو ہیں یہ ہمارے لیے روشن چراغ ہیں. یہ لوگ دین کے علم حاصل کرنے میں نہ شرماتے تھے، اور پھر پختگی حاصل کرتے تھے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتے، تربیت دیتے، ادب اور احترام سکھاتے، خود بھی اچھے اخلاق سے اور دوسروں کو بھی اچھا اخلاق سکھا کر، اور اپنی جان سے دوسروں کو اذیت نہ دے کر. پھر ایک اور بڑا کام جو خواتین نے کیا، اپنے مال اور زیورات خرچ کر کے اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کی. یہ ان کا ایک مخصوص کردار نظر آتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عید کے موقع پر تلقین کرنے پر عورتیں وہیں کھڑے کھڑے اپنی بالیاں اور اپنی باقی چیزیں جو تھیں وہ صدقہ کرنے لگیں. تو جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کے ذریعے ہمیں کام کرنا چاہیے، چاہے اپنے ہاتھ سے کما کے، چاہے اللہ نے جو اور ذرائع سے ہمیں عطا کیا اس کے ذریعے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے، اور آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں، نیک تمنائیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، اور ایک ایک قدم اٹھانے پر آپ کے لیے آپ کے درجات بلند کرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.